اکٹھے بولیں گے تو پھر بات نہیں ہو سکے گی نا. شاجید میری بات سنیں. ایک ہی وقت میں اگر 4 اکٹھے بولیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ ایک مشرق کو جائے گا، دوسرا مغرب کو جائے گا. تو بہتر ہے اپنا علیم صاحب آپ گفتگو ہم دونوں کرتے ہیں آپس میں، نہیں ایٹ اے تاکہ ٹائم ایک ہی بندہ سوال کرے. بات نتیجے پہ چلیں کسی پہ ٹروتھ بات پہ سیکر صاحب پہنچے. آپ کو بات پوری سمجھ آ گئی ہے؟ رکیے گا ٹروتھ سیکر بھائی، آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹروتھ سیکر آپ صاحب رکیں گے نہیں. جی علیم صاحب مجھے تھوڑی سی تمہید کر لینے دیں، پھر آپ بلا لیجیے گا، سارے جان کو بلائیے گا، لیکن تمہید تو بات کر لینے دیں. جی دیکھیں دنیا کتنی محبت کرتی ہے آپ سے. ابھی آپ نے نہیں بات شروع نہیں کی اور آپ کا پھول بجنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں ابھی مجھے آپ نے بات شروع بھی نہیں کی. محبت دیکھیں شاہ عوام کی. نہیں میں پھول نہ تو دیکھیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. کوئی پھول مارے تب بھی ٹھیک، نہ مارے تب بھی ٹھیک. اب یہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے، پھول شاہ مارنا جی ابھی سبجیکٹ آپ نے بات بھی نہیں کی ہے، 200 پھول ہو گیا ہے. نہیں. میری بات دیکھیے سنیں، ہمارا موضوع علیم صاحب پھول مارنا ہے. محبت محبت اور میری سنو نا، موضوع جی پھول جی مارنا ہے، یہ نہیں بتائیں پہلے نہیں یہ موضوع کا نہیں، تعین لیکن کر. میں دکھا رہا ہوں اس کہ پر لوگ آج محبت کرتے ہیں آپ سے. ایسے آج اس وہ پر آپ دل گفتگو پہ رہتے ہیں نہیں ہمارے. علیم شاہ جی آپ بھائی دل پہ رہتے ہیں. وہ آج اس آڈیو سنائیں اور آڈیو سے پھر کام شروع علیم کریں. صاحب آج اس پہ کرتے ہیں کہ پھول وہی آئیڈیا مارنا سے جائز ہے یا ناجائز، اس پہ نا گفتگو کر لیں. نہیں نہیں شاہ جی جائز ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی، عوام بھی اور لوگ بھی. یقین کریں اچھا آپ آئے مجھے ہیں اور یہ برسات ہو گئی ہے. میں تمیدن گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ ضرور جناب، ہم خاموش شاہ جی. گزارش یہ ہے کہ جس آڈیو کی بات کر رہے ہیں میں نے وہ سماعت کی. بہتر یہ ہے کہ جو متکلم ہے اس کو بلایا جائے، ایک بات. دوسری بات ہے آپ کی آڈیو مکمل نہیں ہے، تو جب تک متکلم کا ویو نہ لیا جائے، یہاں پہ آپ نے جملہ روکا ہے، ممکن ہے اس کے آگے اسی جملے کی انہوں نے وضاحت کی ہو. یہ میری درخواست ہوگی آپ سے کہ پیر اسکانی صاحب کو لے لیں، پہلے ان سے مکالمہ کر لیں کہ وہ اس جملے کی وضاحت کیا کر رہے ہیں. بہت اعلیٰ. جیسے کہ علامہ محمد ان سیالوی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کر دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اسی آڈیو پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ جو گفتگو جن کی ریکارڈ، یا تو اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اور بات ہے. جب وہ اویلیبل ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، کسی نتیجے پر آنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر ویسے ہی وہ نمبر سکور کرنے کی بات ہے تو پھر وہ لگے رہے، آپ جتنا مرضی آپ کریں. بہت اعلیٰ. شاہ جی اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. پہلے تو آپ کی جب آواز آتی ہے کانوں میں تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں ہم، اور دل خوش ہو جاتا ہے. شاہ جی میں نے اس بات کی جو تائید ہے اور اس کی تصدیق 2 حضرات سے میں کروا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اچھا نہ تو علیم اس بھائی، آپ کی گفتگو بات سے ایک میں میں نے کسی معذرت کا چاہتا ہوں. آپ کی بات سے پہلے میں چھوٹی سی بات، ایک تو میں نے یہ جانا ہے، میں ایک بزنس وزٹ کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی چلا جاؤں گا. اور شاہ جی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بس چھوٹی سی بات میں کہہ سکتا ہوں، اجازت جی ہے جی مجھے؟ آپ کریں، میں اگلی ٹرم میں بول لوں گا. یہ باری آپ لے لیں، آپ کریں نے بات. بڑی اچھی بات کی کہ جن کی بات تھی ان کو موقع دینا چاہیے، پر چونکہ ایک اوپن پلیٹ فارم پہ بات ہوئی تھی تو دوسروں سے بھی رائے لی گئی تھی، جس پہ آئے تھے سیالوی صاحب، انہوں نے بھی بات کی، پھر خاور صاحب تھے انہوں نے بھی بات کی. مگر وہ شاہ جی کی بات صحیح ہے کہ جس بندے کی بات تھی اس سے لینی چاہیے نا، فیئر انف ہے، ٹھیک ہے. یہ تو شاہ جی ان کو موقع دیا گیا تھا، پر جب وہ آئے انہوں نے ایک جو مطلب آغاز کا گفتگو کا آغاز ہی ہے نا، وہی ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے آتے ہی نام بگاڑ کے لیا ہمارے بھائی کا. تو میں نے ان کو توجہ دلائی جو سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا آیت 11 میں، آپ تو عالم آدمیوں کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نام نہ بگاڑو، کسی قوم کا تمسخر نہ اڑاؤ، یہ نہ کرو، وہ سب آپ کو پتہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نام صحیح لیں تو پھر آگے گفتگو ہو سکتی ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی بول دیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا یہ. تو میں نے کہا اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے اتار دیں، میں نے قرآن کا حکم نہیں ماننا، ٹھیک ہے میں نے اپنی ہی منانی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو قرآن کی نہیں سنتا اس کا ہمارے سے کیا واسطہ ہے، چلیں جائیں یہاں سے. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر تو آپ ان کو کہہ دیں گے نا کہ بھائی قرآن مجید کی بات سنو، قرآن مجید پہ عمل کرو، اللہ کا کلام کو مانو اور نام نہ بگاڑو، صحیح طرح بات کرو آ کے، تو ہم ان کے موقف لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا خیال ہے شاہ جی، میری یہ بات فیئر ہے کہ نہیں ہے شاہ جی؟ شاہ صاحب جی میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا موقف، اس اعتبار سے بھی مجھے دوسرے فریق کی کوئی خبر نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی. ابھی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن ماجد کی بات نہیں مانی، یہ بھی آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ حد سے تجاوز کیا ہے آپ نے. گزارش یہ ہے کہ جب تک فریق مخالف نہ ہو اس وقت تک کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کرے.
शाह तो जी पीर असकानी साहब से दोबारा ये ना गुजारिश किया कीजिए। करें, आप आलम आदमी हैं, ये ना किया अब करें। मेरी देखें देखें ना, नहीं मैंने क्यों ना मैंने करूं यार, अभी I'm नहीं sorry अभी man। देखें, अभी आप रुके ना यार, देखें जी रुक गया आप अब कर आप इतना मुकम्मल कर जब आप बोल रहे हैं, देखें आप बोल रहे हैं मैंने आपकी बात में दखल दिया है, मुझे बताएं। हाँ जब जी आप शाह जी खुद आप कर खामोश हो, जब आप खुद मंसूर खामोश हुए तब मैं बोला हूँ कि नहीं बोला, बल्कि आप मुझे बुलाते भी रहे कि शाह साहब किधर है, मैंने कहा तसल्ली कर ले। अब आपका मसला ये कि पता है आप लोगों का मसला क्या है, अब मैंने एक जुमला किया, आपने फौरन मुझे कट कर दिया, और ये गवाह है सारे हजरात अब शाह जी कि कर जब ले आप बात। गुफ्तगू, मेरी बात तो सुने ना यार, कैसे करें, कोई माहौल बनेगा तो कारू करूंगा ना, यानी ऑन रिकॉर्ड बात है। अभी सारे हजरात आप, बल्कि आपने कहा शाह जी किधर है, माइक म्यूट, आपने आवाज दी, मैंने कहा तसल्ली कर ले ताकि मैं बाद में बोलूं, और जो ही मैंने 2 जुमले बोले हैं आपने कहा जी आप आलिम आदमी है, यानी आपको इख्तिलाफ राय करने का भी आप किसी को हक नहीं देते। आपकी बात, यानी अगर मैं आपकी बात मिनो 100% कहता ना बिल्कुल जनाब आपने दुरुस्त कहा है, तो फिर आप खुश होते, और इख्तिलाफ करने का आपने फौरन फतवा लगा दिया जी आप आलिम आदमी है तो आप ऐसा ना करें वैसा ना करें। देखें आपने मेरी मर्जी से नहीं बोलना, और मैंने आपकी मर्जी से नहीं बोलना, आपको हक है आप जो कहना चाहें, मेरी राय है उसके ऊपर आप कदगर क्यों लगाते हैं। अब आप बोले, मैं सुनता हूँ आपकी बात। जज़ाकल्लाह। शाह जी मैंने आपको सिर्फ बताया आपकी ख्वाहिश जायज़ थी, उस ख्वाहिश के मुताबिक एहतराम हम पहले से कर रहे थे। वो साहिब आ गए, आते ही उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सही नहीं था। वो क्या था कि एक शख्स का नाम है अलीम, उनको उन्होंने बुलाया हलीम। मैंने बोला कि ये यहाँ पे एक थोड़ा सा तरबियत सेशन चलेगा, आपको ये ठीक करना होगा, हम आपकी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। सूरह हुजरात की आयत नंबर का 11 का जिक्र किया, आपको पता है ये आयत कुरान मजीद में है। फिर आपकी ही तफसीर, ये क्या है, तफसीर हसनुल बयान हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या लिखते हैं, यानी अपने तौर पर इस्तेहज़ा और तहकीर के लिए लोगों के ऐसे नाम ना रख लेना जो उन्हें नापसंद हों, या अच्छे बुरे नामों को बिगाड़ कर बोलना। अब मैंने उनको सिर्फ यही रखा ना कि यार ये देख कुरान मजीद का हुक्म नहीं है, इसके खिलाफ ना जाओ, ठीक है, और सही नाम लो। वो कहता मैंने नहीं करना। अब मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने कुरान मजीद के हुक्म की नाफरमानी की है, मतलब उस पर वो भी आपको पसंद नहीं आया। हालांकि आपको तो ये कहना चाहिए था हाँ यार उन्होंने ऐसे ही कुरान मजीद की बात नहीं मानी। आपको कुरान के साथ खड़े होना है कि असकानी साहब के साथ खड़े होना है? सीधा कहीं भी उसने ये किया था, मैं उसको मना लूंगा, उसको मैं कहूँगा सही नाम लो, फिर उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं, मामला हल, हम दोनों करीब आ जाएंगे, सारे करीब आ जाएंगे। आप बचाने के चक्करों में निकल गए उसको। अभी बात कर ले आप, और मैं भी एक बिजनेस विजिट करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपकी बात आप कर ले। जी अब आप देखें, आप वो तो जब असकानी साहब सामने आएंगे तो उनसे बात होगी। आप इस वक्त नहीं मार रहे, यानी आप जिदबाजी और हट दर्मी पर जो मेरा सामने है वही आए हुए हैं। और मैंने गुजारिश ये की थी कि मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, और जो पीर असकानी साहब हैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी। जब तक मैं दोनों साइड की गुफ्तगू नहीं सुनूंगा मैं उस पर तबसरा कैसे कर सकता हूँ। ये मेरा मौक़िफ़, अगर गलत है तो इसको दलील से गलत साबित कर दें। अभी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं जी पीर साहब ने ये कहा, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। तो जब तक वो बंदा मेरे सामने नहीं आकर गुफ्तगू करेगा दोनों साइड को सुनने के बगैर, मैं कैसे किसी को सच्चा और किसी को झूठा कह दूं। कुरान का तो ये हुक्म ही नहीं है। कुरान पाक का तो ये है कि दोनों तरफ से गुफ्तगू सुनने के बाद जो है वो आप उस किसी नतीजे पर पहुंचे। अब गुजारिश ये है कि आपने जो बात की जी पीर असकानी साहब ने कहा, बिल्कुल उनसे मैंने आपसे कहा कि उनसे बात करेंगे। और ये भी मैं समझता था कि तमस्खुर वाला आइन और हा, अलीम इनका नाम है, उन्होंने हलीम कहा है, तो मैं उनसे ये गुजारिश कर दूंगा कि आप हलीम की बजाय अलीम कह दे। हिल्म वाला है हलीम का माना, और अलीम का माना इल्म वाला। तो अगर उन्होंने अलीम को हलीम कहा है तो मेरे ख्याल में उनको नहीं करना चाहिए बकौल आपके, तो उनसे हम अलीम करवा लेंगे, आइन निकलवा लेंगे, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है। ठीक है, तो अगर उन्होंने इस पर जिद है कि नहीं जी मैंने हलीम ही कहना, तो मैं नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। उनसे हम कहेंगे कि आप अलीम कह लें, ये तो मसला यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि उनको आए और उनसे गुफ्तगू करिए, और जो ऑडियो चलाई गई है जहां पर वो जुमला खत्म होता है, जहां पर वो जुमला खत्म होता है उसके आगे ये अलीम साहब ने वहां पर ऑडियो जो है ना वो बंद कर दी है। तो मेरा मुतालबा ये है कि उससे आगे भी सुनवाएं हमें, ये मेरी गुजारिश है।
جی علیم صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ جی. میں چونکہ خود بھی وہاں پہ موجود تھا, تقریباً 100 سے زائد لوگ بھی موجود تھے. جو محمد احمد بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ اس کا ثبوت دینا میرے ذمہ. وہ ریکارڈنگ میں تو بالکل موجود ہے, وہ بات بالکل ایسے ہی ہوئی تھی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ علیم کہیں حلیم کی بجائے. ان کا نام علیم ہے تو آپ علیم کہیں اور آپ بات کریں, آپ نام بگاڑیے میرا مت. میرا تو ایک انہوں نے اور کہا ایک نہیں بڑا میں اہم حلیم ہی سوال کہوں ہے گا. علیم بھائی, میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے یہ علماء کیوں زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے. اب ہمارے جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے ابھی جو ایک نتیجہ نکالا ہے وہ بڑا اچھا ہے, زبردست ہے, کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں یہ بات کر لوں گا. اور میں اس وقت موجود نہیں تھا. سب سے پہلے بات شروع کی یہ کی کہ میں موجود نہیں تھا اس لیے میں کچھ کر نہیں سکتا. مگر آپ کی جو بات ہے آڈیو ہے اس میں تحدی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ پوری نہیں ہے, اس کو بلائیں, وہ کریں. اس کو سچ مان بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہم نے بتائی ہے بات وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کا ڈیفینس ہوئے گا. پر اب انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے, مجھے نہیں پتا ایسے کیوں کرتے ہیں یار. تو ابھی آپ چلے لوگ بات میں اس آڈیو کے بارے میں شاہ صاحب کو بات کر لیتا ہوں. محمد بھائی آپ ذرا میوٹ میں کریں, نا آپ کی بات ایک آ گئی. وزٹ کرنے جا رہا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی بات آ گئی, آپ ذرا میوٹ کر لیں, مہربانی فرمائیں. اب شاہ جی سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. محترم شاہ صاحب, وہ جو آڈیو ہے اس کا کل راجہ جوید صاحب اور 3-4 اور لوگوں نے کہا جی اعتبار نہیں ہے. راجہ جوید صاحب نے ابھی بھی یہی لکھا کہ اعتبار نہیں ہے, یا وہ ایڈیٹڈ ہے, یا وہ اس میں کٹ کیا گیا اس کو, اور جو ہے وہ جوڑا اور کاٹا گیا ہے. تو وہ ملک کیسر صاحب اور الجبرا صاحب جو تھے وہ دونوں اس کی تائید اور اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ بالکل یہ بات اتنی اور ایسے ہی بات ہے. اس کی تصدیق شاہ جی ہو چکی ہے, میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب ایک لائیو سیشن ہے وہ تقریباً کچھ 6 گھنٹے کا اگر ہے تو یہ 6 گھنٹے کی تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی ہوگی, یہ 2 منٹ کی ہے, اور اس سے بعد بھی کوئی 3 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی, یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے, 6 گھنٹے کی نہیں ہے, لیکن اس میں 2 منٹ کی ہے. لیکن اس 2 منٹ کے اندر وہ بات ختم شروع سے شروع ہوئی, اور درمیان میں اس پہ استدلال جو ہے وہ انہوں نے مکمل کر کے یہ پوچھا کہ جی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ بات اتنی ہی ہے شاہ جی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیر صاحب اس پہ بات کریں تو پھر آپ بات کرنا چاہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مفروضے پہ اگر بات کریں, فرض کر لیں کہ جیسے میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا سامنے سوال کے اندر بھی, اگر یہ بات انہوں نے کہی ہو کہ نبی نہیں ہے تو کیا یہ قابل گرفت ہے؟ اور آپ جی اس کا بالکل جی میں عرض کرتا ہوں آپ کی بات آپ کی آخری فکرہ 10 سیکنڈ اور لوں گا. آپ نے بھی کل یہ بولا تھا حسین صاحب کی براڈ پہ کہ یہ بات ایسی نہیں ہے, اور میں نے آج پیش کر دی ہے جناب. جی میں عرض کروں. آپ پہلے جی بسم اللہ. پہلے وہ جو صاحب قدر تیز طبیعت والے تھے, حوصلے کی اس لیے کمی ہے کہ وہ دوسرے ابھی کرتے ہیں تو وہ بیچ میں بول پڑتے ہیں, تو ایک تو ان کو حوصلہ کی ضرورت ہے. وہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنی خبر لے لیں. اور دوسرا جو انہوں نے شاہ صاحب نے آپ درست کر لیا, یہ بھی انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. میرا موقف وہی ہے کہ جب دوسرا فریق بولے گا تو پھر ہی فائنل بات ہوگی. ایک طرف سے بات ہو اور دوسری طرف سے بات نہ ہو تو معاملہ نہیں ہوتا. پھر انہوں نے یہ تاثر دیا جیسے نام بگاڑنا, تمسخر کرنا. تو اس میں حلیم اور علیم میں مجھے تمسخر کی کوئی پہلو نظر نہیں آیا. ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ علیم ہے یا حلیم ہے, وہ درست کیا جا سکتا ہے. تمسخر میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو ابھی علیم صاحب نے کہی, علیم صاحب جہاں آپ جملہ ختم کر رہے ہیں اس سے آگے بھی گفتگو ہوگی, 1 منٹ کی, 2 منٹ کی, 3 منٹ کی. میں 6 گھنٹے کا تو مطالبہ ہی نہیں کر رہا. میرا یہ کہ جہاں آپ جملے کو بند کر لیں اس سے آگے چلنے دیں, کیوں روک رہے ہیں آپ اس سے؟ تو میری 2 باتیں اس وقت میں بھی مصروف ہو جاؤں گا. 2 باتیں نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ پیر اسکانی صاحب کو دوبارہ بلایا جائے, ان کی موجودگی میں گفتگو کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ بالکل جس جملے پر آپ کو اعتراض ہے آپ وہیں پر آڈیو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے اس سے آگے 3 4 5 منٹ آگے چلیں. اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے آگے بھی چلا, ہو سکتا ہے اسی جملے کی وہ آگے وضاحت کر رہے ہوں, جیسے سیالوی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے. تو مفہوم آگے وضاحت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.
بقیہ رہ گیا کہ اس پر رات کو حسینی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، بالکل رات میں آؤں گا، اور حسینی صاحب کو میں نے لکھا بھی تھا کہ آپ سے تسلی کے ساتھ بات ہوگی۔ حسینی صاحب کو اگر آپ لوگ رات کو یہ تاثر تھا کہ حسینی صاحب کو بات کرنے تو بالکل ویلکم، میں حسینی صاحب سے بھی رات بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان سے بات کرنا، آپ لوگوں کی نسبت ان سے بات کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، کیوں آپ سارے اکٹھے ایٹ اے ٹائم بولتے ہیں، چلو اکیلے حسینی صاحب ہوں گے تو ایک کوئی سمجھانے کی بات ہو جائے گی۔ جی علیم صاحب میری بات مکمل ہوئی، اب آپ کریں۔ بہت اعلیٰ شاہ جی دیکھ لیں میں نے آپ کی بات پہلے کاٹی نہیں ہے، تو حلیم کی بات کو میں چھوڑتا ہوں ابھی فی الحال، ادھر میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ شاہ جی بات آپ نے کہا 1 منٹ، جو پہلی بات ہو گئی تھی وہ مکمل، اس جہاں پہ یہ آڈیو ختم ہوئی ہے اس سے آدھا منٹ پہلے بات ختم ہو چکی ہے، 1 منٹ پہلے، وہ ٹوٹل 1 منٹ اور 12 سیکنڈز میں وہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ جو اس کے بعد چلے ہیں وہ اضافی ہیں، وہ جو آخری فکر ہے نبی نہیں ہوں گے، اس کو آپ حذف سمجھیے، اس سے پہلے پورا مضمون ڈسکس ہو چکا ہے، اور اس مضمون کے کو ثابت کرنے کے لیے اگلا 1.5 منٹ بھی چلایا گیا ہے، 1 منٹ چلایا گیا ہے، تو یہ مطالبہ آپ کا تو میرے خیال میں بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو اس کو چھوڑ دیں، وہ فکرے ہی کاٹ دیں، آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ سوال بھی کاٹیں فکرہ بھی کاٹیں، پیچھے والی بات ہی رہنے دیں آپ، وہ تو ایک نیا ٹاپک آ گیا نا۔ تو جو پہلے 1 منٹ 12 سیکنڈ کے اوپر جو بات مکمل ہو چکی ہے، اس سے آگے پھر میں نے 50 سیکنڈ چلا دیا ہے، تو میرے پاس جو ویڈیو ہے یہ اتنی ہی ہے، یہ مجھے جس نے بھیجی ہے وہ اتنی ہی بھیجی ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں کہتا ہوں کہ آخری بات آپ چھوڑ دیجئے، آخری 10 سیکنڈ نکالیے، اس سے پہلے جو فکر ہے وہ ثابت کر کے، وہ اضافی ہیں، وہ تو ہے ہی اضافی۔ تو شاہ جی آپ کا ویسے کیا موقف ہے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چھوڑیں اب نہیں 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 چھوڑنا نہیں نا، چھوڑے کیوں یار، کمال کرتے ہیں علیم صاحب، چھوڑواتے کیوں ہیں؟ گزار یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود مان لیا، جس بندے نے بھی وہ آڈیو بھیجی ہے، جہاں اس کا مطلب ہے آگے بھی کچھ ہے گفتگو، اور اس نے بالکل آ کے اسی جگہ بریک لگائی ہے۔ اب آپ کے گفتگو میں تضاد آ گیا، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جو آخری جملہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو سنوا دیا، پہلے تو وہ جملہ ہی نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس آخری جملے کو چھوڑیں، نبی نہیں ہوں گے تو پہلے تو جملہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جملہ جس پر آپ کو اعتراض ہے اس جملے سے آپ ایسا کریں، ڈھونڈے تلاش کریں، اتنی ایمرجنسی کوئی نہیں مسئلہ کہ یہیں پر جو ہے قیامت آنے والی ہے، آج اگلے 2 منٹوں میں قیامت آ جائے گی پھر موقع نہیں ملے گا، اتنا آپ ایمرجنسی نافذ نہ کریں۔ جس صاحب نے آپ کو بھیجی اس نے کہا جی آگے بھی 4-5 منٹ کی گفتگو آگے بھی بھیجی ہے، ان سے مطالبہ کیجیے، کیونکہ ان کے پاس تو ہوگی ساری گفتگو، اس لیے پہلی میں نے آج تجویز یہ دی ہے پیر اسکانی صاحب کو دوبارہ کرے، اور یہ علیم اور حلیم کا مسئلہ میں حل کروا دیتا ہوں، یہ میرے ذمہ رہا، جب پیر صاحب آئے تو مجھے بھی آپ وہ بھیج دیجیے گا تاکہ ان سے موقف بھی سن لیا جائے۔ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں، بات میں نے کہا کہ حسینی صاحب کی بروڑ پر آئیں گے، آپ بھی تشریف لے آئیں، اسی موضوعات کو انشاءاللہ وہاں پہ گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت عمدہ شاہ جی، دیکھیے تھوڑی زیادتی کر گئے ہیں آپ، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ فکرہ چھوڑیے یا میں کچھ چھڑوانے کے موڈ میں ہوں، آپ نے جس طرح وہ اعتراض اٹھایا میں نے کہا جی مجھے اس کو اگر قابل اعتراض ہے تو رہنے دیں، آخری کو آپ پیچھے چلیں، لیکن یہ ویڈیو اتنی ہی ہے، جو بات 6 گھنٹے کے اندر جو بات نکالی جاتی ہے وہ 1-1.5-2 منٹ کی ہی نکالی جاتی ہے، اور یہ لمبا ٹاپک اس پہ چل رہا تھا، اس میں مثالیں بھی چل رہی تھی، یہ فکرہ اتنا ہی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں شاہ جی، اسی مضمون کا، اور جو یہ ان فکروں کے اوپر 2 سے 3 لوگ اتفاق کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں فکرہ ٹھیک ہے، ابھی قادری صاحب نے بتایا ہمیں فکرہ ٹھیک ہے، یہ بالکل اتفاق کرتے ہیں اس سے۔ جی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں جی، تو سوال یہ کیا کہ قابل گرفت ہے، نہیں اگر نہیں ایسا نہیں ہو، اس کو اتنا لائٹلی نہ لینا، بچوں والا کھیل نہ بنائے نا، گزارش یہ ہے، سنجیدہ ترین موضوع ہے، پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ جب جہاں پہ جملہ ختم، اب آپ کی گفتگو میں علیم صاحب تضاد آ رہا ہے، جس جملے پر اعتراض ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دے، جب پہلے مضمون مکمل ہو گیا تو آخری جملے کی پھر کیوں ضرورت پیش آئی؟ رات میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، پہلی گفتگو میں نبی نہیں ہوں گے کا جملہ نہیں تھا، نبی بن کر نہیں آئیں گے یہ جملہ تھا، ان میں علمی اعتبار سے ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے اور ایک لفظ کو تولنا ہوتا ہے، جس جملے پر رات آپ زور دے رہے تھے جہاں وہ جملہ آیا ہے اس کے آگے آپ نے کٹ کر دیا، اور آپ کا قصور نہیں، جیسے آپ کو تو کسی نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے آگے کچھ ایسی گفتگو ہے جو وہ سنوانا نہیں چاہتا، میں اس وقت شک کر رہا ہوں
ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جملے پر جس پر اس نے بریک لگائی ہے، جس نے آپ کو آڈیو بھیجی، اس سے مطالبہ کریں کہ جناب اس سے آگے بھی گفتگو چلائیں، اور پیر اسکانی صاحب کو بلا لیں کیونکہ آواز ان کی ہے۔ جب تک ان سے ان کا مفہوم اور اس جملے کی تفہیم ان سے نہ کی جائے، بقیہ گفتگو ساری ابس ہے۔ مجھ سے اگر میرا موقف لینا چاہتے ہیں تو رات میں انشاءاللہ آ جاؤں گا، تو وہاں پر ہم تسلی سے گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ شاہ صاحب آپ زیادتی پھر کر گئے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی بات میں تضاد ہے۔ شاہ جی میری بات میں ایک رتی برابر بھی، ایک سوئی کے نکے کا بھی تضاد نہیں ہے۔ میں دوبارہ اپنے سامعین کے لیے یہ بات کی وضاحت کر دوں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بات مکمل ہو چکی تھی، اس سے آگے وہ اضافی ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو آخری 10 سیکنڈ اڑائیے، پیچھے بات مکمل ہو چکی ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ رات کو ہم جہاں تک زور دے رہے تھے بات اتنی کافی ہے، آگے تو ویسے ہی اضافی ہیں۔ اور یہ موقف واضح طور پر وہ یہ کہہ چکے ہیں ملک کیسر کو، ملک کیسر صاحب آپ کا موقف، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو دنیا جانتی ہے ملک کیسر اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، ہمیشہ دنیا جانتی ہے۔ تو لیکن صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنا موقف ٹھیک ثابت کرنے کے لیے، اور یہ جاننے یہ میں جانتا ہوں شاہ جی آپ مجھ سے اچھی بات کرتے ہیں، آپ اہل علم ہے، آپ کے پاس لفاظی زیادہ ہے، ووکیبلری آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ مجھے دھو سکتے ہیں الفاظوں کے ساتھ، لیکن اپنے اسکل کو یوز کرتے ہوئے ایک دبڑدوس کرنا پورے موقف کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو پیر اسکانی صاحب نے یہ فرمایا ہے، واضح طور پہ فرمایا ہے، ملک کیسر آپ کی بات درست ہے، نبی نہیں آئے گا، نبی وہ نہیں ہوں گے، وہ حکم اور عدل ہوں گے۔ تو بات یہ ہے، یہ بات ہم کو علامہ عامر نذیر صاحب نے رات کو بتائی ہے کہ قابل گرفت بات ہے، اور بھی دوستوں نے یہ بات بتائی ہے۔ آج دو دوستوں نے اتفاق بھی کیا ملک صاحب پیر اسکانی صاحب سے۔ مجھ پہ برائے کرم کوئی چیز مت ڈالیے، میں اپنی بات ایک بھی نہیں کر رہا، میں پیر اسکانی صاحب کی بات سنوا رہا ہوں، آپ کا کمنٹ لے رہا ہوں۔ شاہ جی میرا ٹائم ختم ہوا۔ رات میں گفتگو سن رہا تھا، یا تو علیم صاحب رات کی میں نے گفتگو نہ سنی ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ مجھے یعنی مطمئن کر سکتے۔ آپ مجھے مطمئن اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں رات آپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ آپ لوگوں نے کہا جی یہ آخری جملہ ہم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ رات آپ کی ورڈنگ ہے حسینی صاحب کی براڈ پہ، یہ جملہ آخری دیکھیں ہم نے جان بوجھ کے، یہ میں بالکل ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی کمیونٹی یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے جی ہم نے پھر آپ نے وہ مسئلہ شاہ صاحب آئے تو حسینی صاحب سے گفتگو ہوئی، تو یہ آخری اصل جملہ، وزنی جملہ تو آخری تھا، رات آپ کا بیان یہ تھا، اب آپ بیان اور کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا جی تضاد سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ اپنی طرف سے بات کہیں، لیکن جو سننے والے ہوں گے وہ غور کریں گے، فکر کریں گے، خود سوچیں گے، خود فیصلہ کریں گے۔ آپ کی گفتگو، میرا موقع یہ کہ آپ کی گفتگو میں تضاد آ چکا ہے، آپ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح اس سے تضاد کو ختم کروں، لیکن اب ممکن نہیں ہے، جو الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں ان کا واپس لانا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے اصل مدعا جو تھا وہ دیکھیں، ہم نے آخری جملہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی آخری جملے کو حذف کر دیں، رات آپ کا بیان اور تھا، آپ کے 4-5 ساتھیوں کا، ابھی آپ نے بیان بدل لیا ہے، تو یہ تضاد ہے، جس کو حل کرے تاکہ آگے چلے۔ جی بولیے علیم صاحب۔ میں حل کرتا ہوں شاہ جی، آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ شاہ جی آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے، آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کریں۔ پیر صاحب آ گئے ہیں جی، یہ پیر صاحب اپروچ، ٹیکنیکلی ابھی آپ ناک آؤٹ ہو جائیں گے، پیر صاحب کو لے یہ کون سا بول رہے ہیں شاہ جی؟ شاہ جی آپ میری بات کیوں کاٹ رہے ہیں بیچ میں؟ شاہ جی میں آپ کی بات میں بول رہا ہوں، راجہ جاوید بول رہا ہوں، شاہ پیر صاحب جی کو آپ لیں، میری بات میں کیوں بول رہے ہیں؟ شاہ جی میں تو آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، اب آپ میری پیر بات کیوں صاحب کو کاٹ رہے لیں۔ ہیں؟ یہ کون بول رہا ہے یہ؟ علیم شاہ صاحب جی دیکھیں، آپ کی مجھے آواز میں کیا اجازت ہوا ہے۔ ہے؟ علیم بھائی میں ابھی آیا ہوں واپس سے، پتہ چل گیا۔ رکے محمد بھائی، رک جائے شاہ جی آپ کی آواز میں کیا ہو گیا علیم تھا؟ صاحب دیکھیں، نہیں میری آواز بالکل ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی پریشانی کی وجہ سے ہے۔ نہیں دیکھیں میں جب نے بندہ آپ کی کنفیوز ہوتا ہے بات نا کیسے سنی ہے شاہ جی؟ علیم صاحب، اب میری اب بات مجھے سنیں راجہ، اور بات سنیں علیم صاحب، سنیں جی بات سنیں راجہ جاوید صاحب بولے میں نہیں بولا، نمبر ایک اچھا سن لے، وہ راجویر جب صاحب تھے۔ بندہ کنفیوز ہوتا ہے نا اس کی، اور بات تو سن ذرا تسلی رکھیں، جب بندہ کنفیوز ہوتا ہے اور بندے کی زبان دل اس کا زبان کے ساتھ نہ ہو نا،
तो फिर ऐसे ही होता है। किबला शाह साहब, समझ रहे हैं क्या? आप धक्का कर रहे हैं। किबला शाह जी अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें अलीम भाई, अलीम भाई इस पे सलाम कर लें दे शाह और जी करें शाह जी, शाह जी शर्म बड़े हासिल प्यारे बंदे, करने करें करो। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। मैं अभी आया वापस से। अलीम भाई कुछ हुआ, मामला हल पता लगा कि नबी होंगे? मोहम्मद साहब सानू भी सलाम ला लें दो, मामले के हल होंगे रहने थे। शाह जी कह रहे हैं कि मैंने टेक्निकली नॉकआउट करना है, मैं मुद्दे में बात नहीं करूंगा, आपको मैं दफात में फंसा के आपका मुकदमा खारिज करूंगा। अच्छा चलो इस तरह अलीम भाई मुझे अंदाजा तो था इनकी तरफ आ ही नहीं रहे, मैंने पूरा जोर लगा लिया शाह जी इतनी बात अलीम करें। साहब मुझे टाइम तो दीजिए। अब आप बोल, देखिए जब सारे साथी बोले ना, फिर आपने मुझे टाइम देना है, ठीक है? टाइम देना है। अच्छा, अभी तो बारी मेरी चल रही थी, आपके राजा जवेद साहब आपके दोस्त हैं, उन्होंने बीच में बोल के तो सारा खराब किया था। शाह जी बारी तो मेरी थी वैसे, अगर आप बोलना चाहते हैं शाह जी तो मैं आपको बारी वापस देता हूँ। आप मोहतरम है, आप हमारे बड़े हैं और हमारे प्यारे भी हैं। आप पहले जी मैं बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। गुजारिश है कि वो राजा जवेद साहब तशरीफ लाए थे, वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मेरे ख्याल में सुनने वालों को वाजे होगा कि शाह साहब की आवाज़ और राजा जवेद साहब की आवाज़ में फ़र्क है। लेकिन चूंकि मोहतरम हलीम साहब जो हैं वो अब जब मैंने पहले भी आज राहे लाइट नोट पे कहा कि जब बंदे की जुबान के साथ दिल ना हो ना तो फिर ये कंफ्यूज होते। वो समझ चुके हैं कि रात बयान और था, अब जो बयान है वो और तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, उनको हक हासिल, इख्तलाफ राय हम कर रहे हैं, जिदबाजी नहीं। वो अपनी राय दें, मैं अपनी राय दूंगा, मनवाना भी मकसद नहीं है। अलीम साहब अगर ये कहे कि मान जाएं, या कोई आकर अब ये कहे कि शाह जी तो बड़े आलिम है, ये कर रहे हैं, मेरे मोहतरम आपको अपना हक हासिल है, आप अपनी बात करें। जरूरी नहीं है कि मेरी बात आप माने या मैं आपकी बात मानूं। ब्रॉड का मकसद ये है कि अपना व्यू आप पेश कर दे, मैं अपना पेश कर दूंगा, जिदबाजी पे नहीं है। अब आप जबरदस्ती मैं आपको मनवाना चाहूंगा तो ये भी दुरुस्त नहीं है। जबरदस्ती आप कहें शाह जी हमारी आप बात माने, या अलीम साहब से मैं कहूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। आप अपनी बात कर ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुनने वाले हजरात जो सुन रहे हैं उन पर छोड़ दीजिएगा। और चूंकि राजा जवेद साहब आए थे, मैं उनको आपने ड्रॉप कर दिया। वो ये कह रहे थे कि पीर अस्कानी साहब आ गए, तो मेरी गुजारिश है कि पीर अस्कानी साहब को साथ ले लें, राजा जवेद साहब को ले लें और गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? शाह जी इजाजत है। अब शाह जी 6 सवारियां जो है वो बदल चुकी हैं, 6 सवारियां बैठ के उतर चुकी हैं और 6 ने अगली सवारी के ऊपर किराया डाल दिया है। किराया मैं नहीं, किराया अगला देगा, किराया भाई निकल लो। तो अब छठे मेरे ख्याल में पीर अस्कानी साहब होंगे। पीर अस्कानी साहब को हमने बुलाया था, लेकिन पीर अस्कानी साहब बजिद हैं कि वो मोहम्मद अहमद साहब की दरख्वास्त के ऊपर वो अलीम नहीं कहेंगे, वो हलीम ही कहेंगे। एक नंबर 1। नंबर 2 शाह जी आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो राजा जवेद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मुझे पता था राजा जवेद साहब बोल रहे हैं। ये मैं राजा जवेद साहब को बता रहा था कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, या तो शाह साहब बोल सकते हैं या मैं बोल सकता हूँ। तो जी हाँ, मुझे पता था, मैं घबराया हुआ नहीं था, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और मैं अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ इस बात में कि मैं आपसे आपको घेर घार के मेरे प्यारे शाह साहब को मैं इल्मी डिस्कशन की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें सिखाएं। लेकिन शाह साहब जो हैं, दुनिया देख रही है, 100 बंदा देख रहा है और दुनिया गवाह रहेगी आज। और अहले अकल बंदे अपनी दिमाग की खिड़कियां खोलें, मैं उन पे दस्तक दे रहा हूं कि अलीम पिछले आधे घंटे से शाह साहब से दरखास्त कर रहा है कि अपना मौकफ दीजिए। नहीं दे सकते ऐसे, यकीन नहीं है, मफरूजे पे दीजिए, अगर के साथ दे दीजिए। लेकिन शाह साहब सिर्फ दफात के चक्कर में केस खारिज करना चाह रहे हैं और पीर अस्कानी साहब से कोई ऐसा बयान दिलवाना चाह रहे हैं कि पीर अस्कानी साहब अपनी बात से फिर जाएं, या पीर अस्कानी साहब कोई तावील करें तो फिर शाह साहब के लिए और दूसरे इनके दोस्तों के लिए आसानी पैदा हो जाए और वो पीर अस्कानी साहब के एक बयान के पीछे छुप सकें और कहें देखा देखा पीर अस्कानी साहब का मतलब ये नहीं था, पीर अस्कानी साहब का मतलब वो था। और मैं सारे दोस्त सुन लें, मैं पीर अस्कानी साहब को ऊपर ले रहा हूं। पीर अस्कानी साहब ना सिर्फ अपनी बात से फिरेंगे बल्कि तवील निकालेंगे और बताएंगे मैंने ऐसे नहीं, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, और फिर ये कहेंगे हाँ जी। और मैं अगर शाह जी मुझे इजाजत दें तो मैं पीर अस्कानी साहब को ऊपर ले लूं। शाह जी अगर इजाजत दें, बस इतना बता दें, मैं उनको ले लूं ऊपर। नहीं, अभी जवाब देना मेरी अभी हाल नहीं दे सकते, अभी हाल नहीं दे सकते। उनको लेने से पहले उनका नीचे स्टेटमेंट नाम सही ले, फिर उनको ऊपर लें, उनसे बात करें। खामोश होइएगा, जरा खामोश होइएगा जी। शाह जी पहली बात ये मोहतरम अलीम साहिब, आप जो कहा ना कि शाह जी को घेर घार के
تو شاہ صاحب اپنا علیم صاحب الحمدللہ اساتذہ کا صدقہ یہ گھیرنے گرنے والی بات تو نہیں آپ کر سکیں گے. نمبر ایک، میں جو بھی گفتگو کروں گا بالکل اپنے ہوش و حواس سے کروں گا، کسی کے زیر اثر آ کر نہ میں نے کبھی گفتگو کی ہے نہ میں کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے کی شاہ صاحب ٹیکنیکل بنیادوں پر نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پر نہیں. یا تو آپ کہیں کہ کل آپ کا بیان نہیں تھا، میں نے پورے جملے تک آپ کو سنایا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکے، اور فقط آپ کہہ رہے ہیں لفظ آپ نے بولے گیر گار، ٹیکنیکل بنیادوں پر قطعاً نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری آپ سے شاید جلدی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ غلط بیان کیا، آپ نے کہا چھٹی ہے. نہیں محترم، جو بھی آ رہا ہے اس نے آپ سے یہی کہا کہ پیر اسکانی صاحب کو لے لیں، اس میں ان کا موقف غلط تو نہیں ہے. جس کی آپ آڈیو سنوا رہے اس بندے کو آپ آنے نہیں دے رہے، اس سے گفتگو نہیں کرنے دے رہے. اور ابھی جو آپ نے کہا کہ علیم اور حلیم والا، یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد پر ان کو ڈراپ کر دیا جائے. ان سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ علیم صاحب عین کے ساتھ تو آپ عین کے ساتھ کہیں، ہاں نہ کہیں، حلیم نہ کہیں، علیم کہیں. میرے خیال میں اس پر ان کی کوئی ضد بازی نہیں ہوگی. آگے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ چھپنا چاہتے ہیں، قطنی علیم صاحب یہ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں. میرا موقف گزشتہ کئی سالوں سے یوٹیوب پر جا کر دیکھنے، میرا موقف موجود ہے، میں نے موقف دیا ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب دیں، میرا موقف ریکارڈڈ ہے. لیکن جس وقت جو مضمون ہو، جو درست رائے ہو، وہ دینا فرض بنتا ہے. جو بندہ جس کے اوپر آپ بلیم لگا رہے ہیں، جس کو آپ نے کٹہر میں کھڑا کیا ہے، وہ پیر اسکانی صاحب ہے. اور ادھر رات آپ عامر نذیر صاحب سے علیحدہ جملہ لے رہے ہیں، اور آپ نے میرے سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے کہ جہاں آپ نے جملہ کاٹا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کو چھوڑ دیں. یہ بھی آپ کہہ چکے ہیں، ریکارڈڈ بات ہے کہ آپ شاہ صاحب اس جملے کو چھوڑ دیں، حالانکہ سارا زور ہی آپ کا، لکھا بھی آپ نے وہی جملہ لکھا ہوا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ جو جملہ آپ نے اپنی براڈ پر لکھا ہوا ہے سوالیہ لکھ کے، اب آپ کہہ رہے ہیں اس جملے کو چھوڑ دیں. یار عجیب نہیں بات، لطیفہ نہیں کر دیا آپ نے علیم صاحب؟ یہ پیچھے مضمون مکمل ہو چکا ہے، تو یہ جملہ آپ نے کیوں لکھا اپنی براڈ پہ، کیوں کمپوز کیا اس کو؟ تو پنچایت میں جب آتی ہے تو ہوش و حواس کے ساتھ علیم صاحب گفتگو کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک لمحے آپ اور جمپ لگائیں، دوسرے لمحے اور طرف چلے جائیں، یہ درست بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ ایک ذمہ دار سے بات کر رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی تضحیق ہو یا کوئی لو لیول کی بات کروں. ابھی آپ کی گفتگو میں متعدد تضادات آ چکے ہیں، جب تک آپ ان تضادات کو حل نہیں کریں گے تو آگے کیسے چلیں گے ہم؟ جی بولیے، میری بات مکمل ہے، میں آپ کو سنتا ہوں بہت تسلی سے. اعلیٰ شاہ جی، آپ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ دل کرتا ہے آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. شاہ جی فکرہ مکمل کیجئے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے ڈیش. کوئی بھی لگا لیں، اپنی مرضی سے لگا لیں، جائیں. شاہ جی بس مکمل ہوئی بات. شاہ جی مکمل ہوئی بات. جی میرے محترم علیم صاحب، پھر آپ دیکھیے اہل علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ میرا اشارہ. نہیں، حضرت ایسے عیسیٰ نہیں ہوتا. تشریف لائیں گے تو نبی میرے نہیں ہوں خیال گے نہیں، ڈیش. ایسے علیم صاحب دیکھیں، آپ پھر آپ نے بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑی آپ پھر یعنی پنچایتی بات نہیں کی آپ نے. مجھے افسوس ہوا آپ کے اس جملے سے. پچھلے سارا مضمون جو صبح سے آپ لگے ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہی ہوا کہ وہ آپ ابس گفتگو کر رہے تھے. سارے حوالہ آپ پیر اسکانی صاحب کا دے رہے ہیں، حوالہ آپ عامر نذیر صاحب. اب ان سے کہیں کہ سارا چھوڑ دیں، میرے سے بات کرنی، ٹائم طے کریں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اب آپ کی دیکھیے اللہ جی، کہڑا بندہ آ گیا یار، پتہ نہیں کتنے ستا اٹھیا، کون ہے بندہ یار؟ آواز بڑی پیاری ہے اس بندے کی. شاہ جی یہ میری آواز تھی، یہ میں نے یہ اظہار کیا کہ شاہ جی میں یہ کہتا ہوں عملی بات کی طرف علیم نہیں، شاہ میرا جی مطلب ہونے جاتے ہیں. دلیلہ علیم صاحب ہونے دلیلہ دیو گے تسی. علیم صاحب شاہ جی سے پیر صاحب کو لیتے ہیں. شاہ جی چھوڑیں، شاہ جی اب ہم بحث علیم صاحب چھوٹا جہا سوال منو کر لین دو. علیم صاحب تسی اس گل سے آگے بھی ہن صلح کر لو، اس گل سے شاہ آگے جی اسی صلح کری تو پیر اسکانی صاحب نے لئیے ہوتے. نہیں. علیم صاحب لطیفہ تو علیم صاحب تہاڈی گل تے لطیفہ کہ وہ ماں نے پتر کہنے لگا امی میں جا رہا جنگ تے اوتھے دعا اگر میں شہید ہو جاواں اوتھے جا کے، لیکن نال ہی کہندا کہ اماں یہ کریں کہ دعا کری جاندی صلح ہو جاوے. ہن تسی وہ جڑی گل کہہ کہ صلح والی گل تے آ گئے ہو. شاہ جی مسئلہ پتہ کیا ہے شاہ جی، آپ سے نہیں ہو پائے گا. شاہ جی آپ لاکھ کوشش کریں، آپ سے نہیں ہو پائے گا. تو بہتر ہے کہ پیر اسکانی صاحب لے لیں. شاہ جی آپ اچھے بندے ہیں، آپ سے نہیں ہو پائے گا. نہیں، مجھے بھی ایک لطیفہ سنایا. شاہ جی نہیں، شاہ جی بس چکے ہیں آپ. میری گزارش یہ ہے علیم صاحب، آپ میری لوگ پھنس گزارش چکے یہ ہیں، ہے، نہیں ہو میری پائے گا. گزارش یا تو دیکھیں نا، نہیں ایسا کریں نا، یا تو پیر اسکانی صبح سے آپ پیر اسکانی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب جب میں نے یہ کہا کہ شاہ جی ان کو وہ لے لیں نہیں پہلے، آتے ہیں، میں لیتا ہوں یار ان کو. نہیں شاہ آتے جی
کمال کرتے ہیں. پہلے دیکھیں ابھی آپ لوگوں کی براڈ تھی, اگر آپ میں علیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ پنجیتی آدمی اور سنجیدہ آدمی ہیں, مجھے بتائیے یہ علیم اور حلیم کا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں. شاہ جی جس پہ لڑا جائے. صاحب موجود نہیں ہے, میں ان کو کیسے لوں پہلے یہ بتائیں. اور مسئلہ ہے دیکھیں راجہ جاوید صاحب حلیم ایک کھانے کا نام ہے. یار اپنا اس بندے نے تو چپ کرا دو منٹ یار, اب تو یار بول نہیں بات 15 منٹ دیاں گے, تیرا کھلا ٹائم ہو گیا اس ویلی دا جڑا ہے نا, تیرا کھلا ٹائم ہوئے گا, تو بزنس نہیں, تیرا بزنس خراب ہو جائے گا اللہ دے بندے تیرا. شاہ جی حلیم ایک کھانے کا نام ہے. سنو نا بزنس والے توجہ دے یار, ہے بندہ جڑا دوجے وکیل ہے, اور تسی یار بزنس کرو اپنا فی الحال تے بعد جا جانا. اچھا گزارش ہے علیم صاحب, میں پیر صاحب سے رابطہ کرتا ہوں, ان سے کہیں جی آپ نے آئندہ حلیم نہیں کہنا علیم کہنا, ٹھیک ہے جی. تو ان کو لے آپ ان سے بات کریں, ٹھیک ہے جی, میں ان سے رابطہ کر لوں. میں آتا ہوں, پھر ان سے رابطہ کر کے نا پھر میں آتا ہوں. شاہ جی جا رہے ہیں آپ ان کو منانے کے لیے؟ وہی شاہ جی بھی چلے گئے, 7 بندے چلے گئے. پیر صاحب کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں. حالانکہ صاحب یہاں پہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے نہیں مانی یہ بات. خیر دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پہ لے آتے ہیں اس کو کہ نہیں. بارہ لطیفہ مینوں بھی یاد آ گیا, شاہ جی نے لطیفہ سنایا, مینوں بھی یاد آ گیا, میرے کو بھی سنو لطیفہ. خسرے کو شوق پڑ جاتا ہے بیگانی جنگ میں حصہ لینے کا نا, خسرا جنگ میں شامل تو ہو جاتا ہے, تو لڑائی ہوندی ہے تو سارے فوجی مر جاندے, تو وہ دیکھدا ہن کہ کوئی نہیں بچیا, تے وہ خون لا کے نا ادھر ادھر تے نمے پی جاندا ہے. تے جدوں دی لاش چکن لگدے نا نکل جاندی گیس, تے اٹھ کے کہندا ہے آخری سانس ہی پاجی, تے پھر نمے پی جاندا ہے. تو یہ لطیفہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ اب یہی ہو رہا ہے کہ آخری سانس ہی پاجی مینوں نہ کچھ کہنا, تے انہوں لے کے آؤ جدھر لڑن ڈے یہ وہ نہیں کرو. سلام علی من اتبع الہدی کبھی پھر سارے کہو والسلام علی من اتبع الہدی. میں تو کہنا اللہ تعالیٰ سب نو جڑا نا نیکی دی توفیق دے تے ہدایت دا رستہ دکھائے. والسلام علی من اتبع الہدی. سب مل میں بابا جی جرمنی صاحب کو جس میں بات کر دوں, عامر نذیر صاحب سے ختم ہونے سے پہلے, بابا جی اگر اب آپ نے اس طرح کے میسج کیے تو میں آپ کو نہ صرف 5 بندیاں نے تے گل کرنی ہے, پھر اگلا میں میوٹ کروں گا بلکہ آپ کو میں بلاک کروں گا. آئندہ اگر آپ نے یہ آپ بدتمیزی پہلے بھی کرتے ہیں, میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. آپ کو نہیں کہہ رہا عامر نذیر بھائی, اچھا وہ بابا جی جرمنی نو کہہ رہے ہیں, رک جو کی ہویا جی میں کیڑا جرم کردا. اللہ دے بندے ہو, وہ تہاڈے بارے جی غلط لفظ لکھ رہا ہے, اور اے میں دی اجازت بالکل نہیں دواں گا. بابا جی جرمنی میں تانوں اس تو بعد بلاک کراں گا. تہاڈا ایک میسج عامر نذیر صاحب میں بولاں گا, تسی پھر کہنا کہ مینوں تے نہیں کہہ رہا, ٹھہر جو. میں بابا جی جرمنی نو کہہ رہا, تسی جڑے میسیجز بھی کر رہے ہو مینوں تہاڈے میسیجز پہنچ رہے نے, اور برائے مہربانی تسی بھی احمدی بھرا ہو, لیکن میں تانوں بالکل اجازت نہیں دیں گا کہ تسی اس طرح دی گفتگو کتے بھی جا کے کرو. اے تو میری لاسٹ وارننگ ہے, ورنہ تانوں بلاک کر دیاں گا ہن. جی عامر نذیر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم و شکر. دیکھیں اس بندے نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ہم نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھ دیا. ہم نے کہا دنیا کو عامر نذیر بھائی کو کچھ نہیں کہنا. نہیں صرف میری یہ ہے تخصیص یا کسی کو بھی کسی نے بھی کچھ نہیں کسی کو بھی, میں مذاق کر رہا ہوں. یہ ویسے بھی بدتمیزی کرتے رہتے ہیں. کچھ دوست ایسے ہیں چاہے ہماری طرف ہو کسی کی طرف بھی ہو, تو ان کو اپریشیٹ تو نہیں کرنا چاہیے, ان کو وارن کرنا چاہیے کہ ایسے ماحول خراب ہوتا ہے. تو خاص طور پہ جب کوئی مہمان آیا ہو, وہ شاہ جی ہوں, وہ آپ ہوں, وہ سیالوی صاحب ہوں, وہ حمزہ قادری بھائی ہوں ہمارے, وہ بھی میٹھے میٹھے بھائی ہیں, تو ان خاص طور پہ مہمانوں کی جو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر کسی نے کو برا بلا کہنا تو مجھے کہہ لیں, محمد احمد بھائی کے, ججا بھائی کے, مہمانوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں سنیں گے. علیم صاحب میرے پاس ٹائم بالکل چند منٹ ہیں, آپ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. نہیں طارق صاحب موجود ہیں, طارق صاحب آپ کریں بات, اور ٹاک ماسٹر صاحب آپ کے دوست ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں تھوڑی دیر خاموش ہوں, کیونکہ اہل علم جب ہو تو بہتر ہے بندہ خاموش ہو جائے. ماشاءاللہ شاہ صاحب نال سانوں موقع نہیں دیتا تے ہن اچھا ساڈا تے علم آپس وچ روز ہی مکس ہوندا رہندا نا. اچھا میں نا ایک عرض جڑا نا بابا جی جرمنی دی خدمت تے عرض کرنا چاہنا, بھائی صاحب تسی جڑا نا تمیز اور بدتمیزی چ فرق خود محسوس کرو. ایسا نہیں اے ساڈے مہمان آئے نے اس واسطے سانوں اوتھے جا کے یا ایتھے کتے بھی سانوں جڑا نا بد اخلاقی والے کمنٹ نہیں کرنے چاہیے. جزاک اللہ.
ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹ? ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਰਾਡ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਗਰ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਏ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਜ਼ਰ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛਾਬੜੀ ਫਰੋਸ਼, ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਚਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੜੋਪ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਢੋਲਕ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮਾਰ 4.5। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਿਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਗੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1000 ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਰੀ ਡੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੋਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਈ ਨੂੰ। ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੋਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਘੋਟੀ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਘੋਟੀ ਜਾਓ, ਖਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਰੱਖੋ ਜਵਾਨੋਂ, ਪੱਟ ਰੱਖੋ। कोई नहीं खैर है। तो ये है कि जब कोई बंदा सवाल करता है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, बजाय इसके कि ये कहना है कि नहीं आप दिन रात ये क्यों करते हो, सवाल करते हो। जजा साहब उन्हें 1000 बारी किया, मैं लाख बारी किया, मतलब बराबर हो गया। छो लाइट मूड लो ना, जमात अहमदिया ने नौज़बिल्ला खत्म होना है ना, जेड़े मुखालफी ने जमात अहमदिया ने उन्हें मुखालफत छड़नी, ये काम चलता रहना है। देखते हैं फिर चल चलिए जवाब आता है या नहीं आता। मसीह अलैहिस्सलाम 1000 दफा लोगों को ये जवाब दिता जा चुका है। फिर दोहरा देने कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी सन, रसूल सन, ते अल्लाह ताला दी ये सुन्नत नहीं ना, ये वास्ते कोई हमारे कोले कोई दलील ऐसी मौजूद है कि अल्लाह ताला किसी को नबी बना के या रसूल बना के ये इनाम वापस लै लैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਮ ਅਲੈ ਗਰੋਹ ਨੇ 4, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਗਰੋਹ ਅੰਬੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਨਬੀ ਨੇ,
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਣਗੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਓ ਵੀ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਅੰਬੀਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣਗੇ, ਬੈਸੀਅਤ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲ ਬੈਸੀਅਤ ਨਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀयीन ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਬੈਸੀਅਤ ਨਬੀ ਮਬੂਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਲਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਬੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਛੁਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਵਫਾਤਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਠਹਿਰੋ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੋ, ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਬੂਤ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ। ਹਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਠਹਿਰੋ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ
अल्फाज दे काबिल गिरफ्त हाँ अल्फाज असना और अल्फाज हाँ जी मैं सुनाना 1 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮਲਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ टाइम थोड़ा ऑडियो सुनाओ प्लीज चलो जी आडियो सुन लो भी आबादी वाली हदीस है जी, अब उसका क्या करेंगे अगर नज़ूल ईसा की हदीसों को हम मानेंगे? शाबाश यहाँ पे सवाल बस समझ गया ठीक जी समझ गया आपका सवाल ये है अब आराम से सुन लीजिए शुएब साहब ला नबी अबादी जो हदीस है अना खातम नबी ला नबी अबादी आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं अब ये है कि हजरत ईसा आएंगे तो इस हदीस का क्या करेंगे सवाल बिल्कुल वैलिड है इसका जवाब ये है भाई कि जितनी भी अहादीस आए हैं हजरत ईसा के आमद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि वो नबी बनकर आएंगे बल्कि फरमाया आदलन हकमन आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे नबी का तो बताया नहीं ये जो सवाल है आपके जहन में वाकईतन जो कह रहे हैं मलिक कैसर कि कोई नबी नहीं आएगा तो बात दुरुस्त है नबी की आमद की कोई जो है हदीस मौजूद नहीं है हजरत ईसा इब्न मरियम मसीह ईसा उनके बारे में ये जितने भी अहादीसें हैं वो ये है कि हजरत ईसा आएंगे एक हाकिम एक आदिल अमीर की हैसियत से अब समझे मेरी बात को कैसर साहब आप समझे हैं जो मिर्जा साहब को मानते हैं पीर साहब वो मैं पहले अभी उनको फिलहाल छोड़ो कैसर साहब जितनी भी अहादीस हैं हजरत ईसा के आमद पे उसमें ये लफ्ज मौजूद नहीं है कि हजरत ईसा नबी बनकर आएंगे बल्कि हजरत ईसा का जो आमद होगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदलन हकमन एक आदिल हाकिम की हैसियत से आएंगे जी अब कैसर साहब क्या सवाल बनता है आपका अब क्या वजह बनता है कि आप उन हदीसों को न माने तो क्या वो नबी नहीं होंगे जब आएंगे जी उनसे नबी का टाइटल ले लिया जाएगा वो नबी नहीं होंगे नबी का टाइटल ले लिया जाएगा ना टाइटल की बात ही और है ठीक है जी वो नबी नहीं होंगे अमर नजीर साहब अच्छा यही अल्फाज इससे आगे क्या उन्होंने बात की है यही तक है उनकी गुफ्तगू यहीं तक है भाईजान ये तो क्लियर हो गया 3 दफा दोहरा दी है और उन्होंने ये भी बता दिया बीच में टाइटल तुसी चुप करो डॉक्टर साहब तुसी चुप करो एक उन्होंने मिनट ये भी बता दिया कि मलिक आप क्यों नहीं मानते वो एक ही बंदा बात करे सारे उन्होंने बंदे ये भी बात बता नहीं दिया करें कि आप क्यों नहीं मानते ये एक ही बंदा बात करे ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और उन्होंने कहा है आप क्यों नहीं मानते उन्होंने ये भी कहा है आप क्यों नहीं मानते उन्होंने ये भी कहा है आप क्यों नहीं ਮੇਰੇ मानते ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਅੱਧਾ ਪਚੱਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਗਲਬਨ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਇੱਕ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि वो बंदा जाहिल है जेड़ा बंदा कहता है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई वो बंदा जाहिल होंदा जेड़ा ये कहता है ना कि आने वाले मसीह के लिए हमारे मौला ने नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फुरकानी का पाबंद होगा ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਲਿਆਓ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਗੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਪਲਟਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਪਲਟਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆने वाले मसीह के ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮ ਮਕਤਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਹਤਰਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਵਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਓ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਜਾਂ ਅਕੀਦਾ ਜਾਂ ਕੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਤਵਾ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆने वाले मसीह के लिए क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक आम मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फुरकानी का पाबंद होगा। जिस बंदे दा भी मौकफ है ओदे ते लगदा है फतवा, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਤਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਰ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੌਕਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮੌਕਫ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਤਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਰ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਫੁਰਕਾਨੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ।
ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मेरी गल तो सुन लो, मेरी सरकार भाई सरकार में क्या खैर बात कर रहे हैं? मोहम्मद भाई मैंने जो एड्रेस करने लगा हूं, बात वो सुन ले, वो सुन ले। बात ये है कि मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है, ठीक है। ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਤੇ खैर ਬੰਦਾ वो ਜਿੰਦਾ ਨਾ आमर नजीर साहब हुण गल भी ते सुन लो, मैं तुहाडी पूरी सुनी है, मेरी भी ते सुन लो हुण। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਬਸ। मैं नहीं मेरी गल पहले सुन लो, पूरी सुन लो। मेरे को वीडियो प्रूफ मौजूद है, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है, जिवें कि मिसाल दे तौर ते हुण पीर हक्कानी साहब वो ये गल कर रहे ने कि मैं आमर नज़ीर साहब नाल प्यार यारी इस वजह तो लाई है कि ये मेरे हम मकतब ने, हम अकीदा ने, ठीक है, यानी कि अहले हदीस से ये ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मेरा इनसे बहुत ज्यादा प्यार है। तो थल्ले बैठा एक बंदा, ऐसा बंदा जिहड़ा कि हज़रत ईसा नू वफात शुदा मानदा है, वो कह रहा कि पीर हक्कानी साहब मैं भी, यानी कि मैं भी आप लोगों के